बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल तड़प दिल की राइटर रिमशा हयात किस्त नंबर 18। हम कहाँ हैं? मलाइका ने गाड़ी रुकते ही पूछा। अंदर चलो, पता चल जाएगा। अरसम ने सर्द लहजे में कहा और गाड़ी का दरवाज़ा खोलते बाहर आया। उसने दूसरी तरफ आकर दरवाज़ा खोला और मलाइका को बाजू से पकड़कर अंदर लेकर गया। ये एक बहुत बड़ा घर था। मलाइका तो अरसम के साथ खींची चली जा रही थी। घर को देखने का होश नहीं था। अरसम को अंदर जाना नहीं पड़ा। सामने उसे हमज़ा बाहर आता हुआ नजर आया था। ये हमज़ा का अपना घर था जो उसके बाप ने उसे गिफ्ट किया था। हमज़ा को सामने देखकर मलाइका की आंखें बाहर आ गई थी और हमज़ा तो अरसम के हाथ में मलाइका के हाथ देकर जल बन गया था। साले साहब, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। हम दोनों निकाह कर चुके हैं। अरसम ने मुस्कुराते हुए कहा। मलाइका तो खामोश खड़ी थी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा? हमज़ा ने सर्द लहजे में कहा। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें निकाहनामा भी भिजवा दूंगा और अब तुम अपने घर वालों को मेरी बीवी के घर नहीं भेजोगे। अरसम ने उसे तंबीह करते कहा और जैसे आया था वैसे वापस चला गया। हमज़ा अभी भी हैरान खड़ा था। अरसम ने कहा कि वो मलाइका से निकाह कर चुका है। वो इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोलेगा। उसका मतलब था वो सच में मलाइका से निकाह कर चुका था। ये तुमने क्या किया अरसम? तुम्हें लगता है इस तरह तुम मुझे मलाइका से दूर कर दोगे? लेकिन मुझे परवाह नहीं है। अगर तुम्हारी बेवा के साथ भी मुझे निकाह करना पड़ा तो मैं करूँगा, लेकिन मलाइका मेरी है, सिर्फ मेरी। हमज़ा ने चेहरे पर ख़तरनाक तैवा लिए धाड़ते हुए कहा और वहाँ से चला गया। असम खामोशी से ड्राइविंग कर रहा था। मलाइका का सर दर्द से फट रहा था, इसलिए खामोशी से बैठी हुई थी। उसकी ज़िंदगी को दोनों ने मिलकर मज़ाह बना दी थी। अरसम ने मलाइका के घर से कुछ दूर गाड़ी रोकी। अब हमज़ा के घर वाले तुम्हारे घर नहीं आएंगे और मेरे नंबर को सेव कर लो। अरसम ने संजीदगी से कहा। तो मलाइका गुस्से में बिना कोई जवाब दी गाड़ी का दरवाज़ा खोले वहाँ से चली गई। उसके जाते ही अरसम ने गहरा सांस लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मलाइका ने अपने घर आते ही खुद को अपने कमरे में बंद कर ली थी, क्योंकि इस वक्त वो किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? अरसम ने दादा जान और तहरीम को देखते हुए पूछा। बिस्मा बैठी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे किसी भी बात का मालूम नहीं था। तुम हमारे सवालों का सच सच जवाब दोगे। अगर तुमने गलत जवाब तो यहाँ पूरा दिन यहीं बैठे रहोगे। दादा जान ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन आप दोनों ने पूछना क्या है? अरसम ने बेचारगी से दादा जान को देखते हुए पूछा। खान का निकाह जिस लड़की के साथ हुआ, क्या तुम उसे जानते हो? तहरीम ने मुस्कुराते हुए पूछा। आपको कैसे पता चला कि खान निकाह कर चुका है? अरसम ने लहजे में बेयकीनी लिए पूछा। उसका मतलब तुम्हें उसके निकाह का पता था, लेकिन तुमने भी हमें नहीं बताया। दादा जान ने घूरते हुए कहा। नाना जान, ये खान का ज़ाती मामला है और मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के ज़ाती मामले में दखल अंदाजी करने का। अरसम ने मुस्कुराते हुए कहा। खान तुम्हारा भाई है, एक तो बिना किसी को बताए उसने निकाह किया और अब अगर आराम से हमें कह रहा है कि मैं निकाह कर चुका हूँ और बहुत जल्द उसे तलाक भी दे दूँगा। आजकल के बच्चों ने शादी ब्याह को मजाक समझ लिया है। तुम हमें ये बताओ, क्या तुम उस लड़की से मिल चुके हो? दादा जान ने संजीदगी से पूछा। नहीं, मैं उस लड़की को नहीं जानता। अरसम ने जल्दी से कहा। लेकिन फिर उसके दिमाग में एक ख्याल है। एक मिनट, आपने ये जानकर क्या करना है? अरसम ने जल्दी से पूछा। हम लोग चाहते हैं खान उस लड़की को तलाक न दे। अगर उसने निकाह कर ही लिया तो पूरी ज़िंदगी उसी लड़की के साथ गुजारें। तहरीम ने तफसील से बताते हुए कहा। ठीक है, फिर कल ही मैं आपको उस लड़की से मिलवा देता हूँ। अरसम ने खुशी से कहा, क्योंकि वो भी यही चाहता था। लेकिन पहले तो तुमने कहा कि तुम उसे नहीं जानते। दादा जान ने मशकूक अंदाज में पूछा। वो ज़बान फिसल गई थी। अरसम ने मस्कीन सी शक्ल बनाते कहा। एक मिनट, क्या ये सच है? सफवान भाई निकाह कर चुके हैं। कौन है वो लड़की? बिस्मा ने बेचैनी से पूछा। ब्रेक पर पौर को गुड़िया। बहुत जल्द तुम भी अपनी भाभी से मिल लेना, लेकिन अभी नाना जान को मिलने दो। अरसम ने रिलैक्स से अंदाज में कहा। किस से मिलने की बात हो रही है? खान की आवाज़ पर अरसम फ़ौरन सीधा हुआ था। खान, तुम जल्दी आ गए? तहरीम ने खान को देखते पूछा। जी, आज मैंने सोचा कि अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारता हूँ, इसलिए जल्दी घर आ गया। खान ने मुस्कुराते हुए कहा। आज चांद किस तरफ से निकला है? अरसम ने खड़े होते हैरानगी से पूछा। आप लोग तैयार हो जाए, हम डिनर बाहर करेंगे और तुम मेरे साथ कमरे में आओ। खान ने पहले नरम लहजे में तहरीम और दादा जान को देखते कहा और आखिरी बात उसने अरसम को देखते घूरते हुए की। लो जी, ये बात भी उसे पता चल गई। अरसम ने मुंह में बोल बुड़ाते हुए कहा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे नहीं बल्कि किसी और को कमरे में बुलाना चाहिए? अरसम ने खान के पास आते उसने एक आंख दबाते बेबाकी से कहा। शट अप, जल्दी आओ। खान ने डपटते हुए कहा और वहाँ से अपने कमरे की तरफ चला गया। दादा जान मुस्कुराते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए। तहरीम और बिस्मा भी
اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ خان اپنے کمرے میں داخل ہوا، اس کے پیچھے ہی ارسم بھی چل رہا تھا۔ خان نے اپنی ٹائی پہلے ڈھیلی کی، پھر اسے اتار کر بیڈ پر رکھا اور اپنے شرٹ کا اوپری بٹن کھولا۔ ارسم کھڑا خان کو دیکھ رہا تھا۔ خان یار میں تمہارا بھائی ہوں، کچھ تو شرم کرو، میرا انٹرسٹ لڑکیوں میں ہے۔ ارسم نے اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ پہلے تو خان بھی تھوڑی دیر حیرت میں مبتلا ہوا، لیکن جیسے ہی اسے سمجھ اس کا دل کیا کہ ارسم کا سر پھاڑ دے۔ شٹ اپ ارسم، تمہارے دماغ میں ہمیشہ فضول خیال ہی کیوں آتے ہیں؟ اور تم ملائکہ کو حمزہ کے پاس کیوں لے کر گئے اور اسے آپ نے نکاح کا کیوں بتایا؟ اب وہ ہر ممکن کوشش کرے گا تمہیں نقصان پہنچانے کی۔ خان نے گھورتے ہوئے کہا پہلے تم مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں اتنی جلدی سب پتہ کیسے چل جاتا ہے؟ ارسم نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے حمزہ کی کال آئی تھی، وہ چاہتا ہے تم آرام سے ملائکہ کو طلاق دے دو۔ پہلے وہ مجھ سے آرام سے بات کرنا چاہتا تھا، اگر میں نے اس سے طلاق نہیں دی تو اس نے بتایا نہیں کہ ورنہ وہ یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، مطلب کوئی دھمکی نہیں تھی۔ ارسم نے ڈرامائی انداز میں پوچھا۔ ارسم ہر بات مزاح نہیں ہوتی، اگر حمزہ نے تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا۔ خان نے سنجیدگی سے کہا خان مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری پریشانی میں سمجھ سکتا ہوں، اگر میں یہ سب نہ کرتا تو ملائکہ کے گھر والے حمزہ کا نکاح اس سے کر لیتے، کیونکہ حمزہ ملائکہ کے گھر تک پہنچ گیا اور رشتہ بھی فائنل ہو گیا، دونوں گھر والے کسی بھی وقت دونوں کا نکاح کر سکتے تھے۔ ارسم نے بھی سنجیدگی سے کہا ٹھیک ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا اور جاؤ تیار ہو جاؤ، پھر ہمیں بھی جاننا ہے۔ خان کچھ سیکنڈ ارسم کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا خان کبھی کبھی تم مجھے حیران کر دیتے ہو۔ ارسم نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ خان کے چہرے پر بھی دھیمی مسکراہٹ آ گئی تھی اور خود بھی فریش ہونے چلا گیا۔ عروہ گھر آئی تو بلقیس نے اسے ملائکہ کے رشتے کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو اسے حیرانگی ہوئی، پھر سیدھا ملائکہ کے گھر اس سے ملنے چلی گئی۔ ملائکہ کی ماں سے پتہ چلا کہ وہ اپنے کمرے میں ہے۔ عروہ دروازہ کھولے اندر آئی تو ملائکہ اوندھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ملائکہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عروہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کس بارے میں؟ ملائکہ نے لیٹے ہی پوچھا۔ اپنے رشتے کے بارے میں، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی ابھی پتہ چلا، ملائکہ نے گہرا سانس لیتے کہا۔ عروہ ہم آج دونوں کہیں باہر چلیں، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہ ہو تو شاپنگ کریں گے اور تھوڑی بہت مستی بھی۔ ملائکہ نے اٹھتے ہوئے عروہ کو دیکھتے پوچھا، کیونکہ ابھی وہ اپنے دماغ کو تھوڑا پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں، عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو اس کا ڈر بھی کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ تم جلدی سے چادر لے کر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں باہر، عروہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے زیادہ رشتے کے بارے میں ملائکہ سے نہیں پوچھا تھا، اسے وہ کچھ پریشان سی لگی تھی۔ دونوں گھر سے نکل گئی تھی، دونوں نے بہت سی شاپنگ کی اور آخر میں عروہ نے کہا کہ وہ اسے ایک زبردست سی جگہ پر لے کر جائے گی، لیکن جب عروہ سے ایک مہنگے سے ہوٹل لے کر گئی تو ملائکہ کی تو حیرت کے مارے آنکھیں کھول گئی تھیں۔ عروہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، تم یہاں کیوں لائی ہو؟ ملائکہ نے عروہ کی بازو کو پکڑتے اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے کہا۔ تم فکر مت کرو، میرے پاس پیسے ہیں۔ پیسے ہیں؟ عروہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دونوں وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ صفوان کی وجہ سے وہ کافی کچھ سیکھ گئی تھی۔ کھانا عروہ نے آرڈر کیا اور دونوں باتیں کرنے لگیں۔ جب عروہ کی نظر خان پر پڑی اور خان بھی اسے دیکھ چکا تھا اور حیران تو وہ ساتھ ملائکہ کو دیکھ کر ہوا تھا۔ دادا جان، تحریم اور بسمہ بیٹھے ارسم سے باتیں کر رہے تھے، لیکن خان کی نظر عروہ پر جمی ہوئی تھی اور وہاں اب کنفیوز ہو رہی تھی۔ انہوں نے بھی آج ہی یہاں آنا تھا۔ عروہ نے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا کیا ہوا؟ ملائکہ نے عروہ کو دیکھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، عروہ نے کہا۔ تو اتنے میں ایک لڑکا چلتا ہوا ان دونوں کے ٹیبل کے پاس ہے۔ تم ملائکہ ہو نا؟ اس لڑکے نے ملائکہ کو دیکھتے ہوئے لہجے میں حیرانگی لیے پوچھا۔ آپ؟ ملائکہ نے بھی حیرانگی سے پوچھا۔ عروہ تو دونوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی۔ عروہ یہ امی کے بھائی کے بیٹے ہیں، ارمان بھائی، ملائکہ نے عروہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ پلیز بیٹھے نا، ملائکہ نے ارمان کو دیکھتے جلدی سے کہا، جو مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آپ واپس کب آئے؟ ملائکہ نے پوچھا۔ کل ہی واپس آیا اور میں نے پھوپھو سے ملنے بھی آنا تھا، لیکن تم یہیں پر مل گئی۔ اور یہ کون ہے؟ ارمان نے عروہ کی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ یہ میری فرینڈ اور بہن بھی ہے، عروہ ملائکہ نے عروہ کی طرف دیکھتے لہجے میں محبت لیے کہا۔ لگتا ہے آپ دونوں میں بہت محبت ہے، ارمان نے عروہ کو دیکھتے مسکرا کر کہا۔ جی بہت زیادہ، ملائکہ نے کہا۔ تو اتنے میں ویٹر کھانا لے آیا تھا، آپ لوگ انجوائے کریں اور واپس آپ دونوں میرے ساتھ جائیں گے، میں ویٹ کرتا ہوں، ارمان نے وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا لیں، عروہ نے جلدی سے کہا۔ نہیں میں تو واپس جا رہا تھا، ملائکہ نظر آئی۔ میں وہ سامنے والے ٹیبل پر بیٹھا ہوں، ارمان نے اپنے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ ایسے اچھا نہیں لگتا، آپ بھی یہیں بیٹھ جائیں، عروہ نے کہا۔ اگر اتنا ہی کہہ رہی ہیں تو میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، ارمان نے کہا۔ تو عروہ بھی مسکرا کر کھانا کھانے لگی، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ خان کو زہر لگ رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان عروہ کی طرف تھا جو ارمان کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ خان نے بل ادا کیا اور سب کو کہا کہ سب کو گھر لے جائے، اسے ایک ضروری کام ہے۔ دادا جان اور باقی سب بہت خوش تھے کہ سب نے
ایک ساتھ وقت گزرا ہے۔ اور سب لوگوں کے جاتے ہی خان نے اس ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں عروہ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ خان باہر آیا تو عروہ اور ملکہ اسی لڑکے کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ مس عروہ، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ خان نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا۔ عروہ، جس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی، اس کی جگہ بیزاری نے لے لی۔ ارمان اور ملکہ نے بھی سامنے کھڑے خان کو دیکھا تھا اور ارمان خان کی پرسنالٹی سے کافی متاثر بھی ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ ارمان نے ملکہ سے پوچھا، جس نے کندھے اچکاتے یہی سوال عروہ سے پوچھا۔ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ خان چلتا ہوا آ گیا، لیکن عروہ کو لگ تھا کہ خان کچھ فضول ہی بولنے والا ہے، اس لیے اس کے چہرے پر خوف کا سایہ آ کر گزر گیا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔